أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، دعوت ولیمہ کی تقریب میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں بنیادی حکم یہ ہے کہ یہ ولیمہ دو افراد کے نکاح کے بندھن کی خوشی کے طور پہ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا پابند فرمایا ہے کہ ہم اپنے ولیموں کو خیر الولیمہ بنائیں، شر الولیمے سے بچائیں۔ خیر الولیمہ کیسے بنے گا اور شر الولیمہ سے بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس دعوت ولیمہ میں غرباء کو بلایا جائے، چاہے ساتھ امراء بھی آ جائیں، وہ خیر الولیمہ ہوا کرتا ہے۔ اور جس ولیموں میں غریب کا راستہ روک دیا جائے اور غرباء کو ولیموں میں شرکت کی دعوت نہ دی جائے بلکہ دھدکارا جائے، فرمایا ایسا ولیمہ شر الولیمہ ہے۔ اور میرے دوستوں، میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نکاح ایسی تقریب ہے جس پر اللہ خوش اور شیطان ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو بہت سے مسائل میں ایسے باندھ کے رکھ دیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نکاح مشکل نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج مشکل ہیں۔ نکاح سخت نہیں ہے، ہمارے رسومات سخت ہیں۔ نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 7ویں چیز نکاح میں نہیں ہے۔ نکاح میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ یہ کل ملا کر 6 چیزیں ہیں۔ فرضوں کے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے، واجب کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن اسے ادا کرنا ضروری رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ 3 سنتیں ہیں، ان کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ان 6 کو پورا اپنانا چاہیے۔ جو ان میں فرض ہے، پہلی چیز ہے ایجاب و قبول، رشتے کی آفر کرنا اور اسے ایکسپٹ کرنا، اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے دوسرا فرض ہے کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے، کم از کم 2 مسلمان۔ اس سے زائد جتنے ہوں بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے کم نہ ہو۔ یہ نکاح کے 2 فرض ہیں، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ 2 گواہ میاں بیوی کے علاوہ ہونے چاہیے۔ اس سے نکاح اور گناہ کا فرق سمجھ آتا ہے کہ گناہ میں اعلان نہیں ہے، گناہ میں گواہ نہیں ہے، گناہ میں اعلانیہ طور پہ بات نہیں ہوتی، وہاں خفیہ معاملہ ہوتا ہے، اور نکاح میں اعلان ہے، اس لیے گواہوں کی شرط لگائی ہے، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو واجب ہے، واجب ایک ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 میں رب کریم نے اس واجب کو یوں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، فرمایا میں نے خاوند کی بیویوں کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے۔ وہ حق مہر کتنا ہے؟ رب کریم کی اس بات کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، فرمایا کم از کم 10 درہم حق مہر ہونا چاہیے، اس سے زائد رکھو، اس سے کم نہیں ہو، یہ کم از کم مقدار ہے۔ موجودہ دور میں اگر حضور پاک کے دور کے درہم کا حساب لگائیں، یہ دبئی اور عمان والے درہم نہیں، وہ چاندی کے درہم جو رسالت مآب کے دور میں تھے، موجودہ زمانے میں 5000 سے اوپر کا ریٹ بنتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ اب زیادہ کتنا دے سکتے ہیں؟ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو زیادہ مقدار
حق مہر دینے کو ایک مثال سے ارشاد فرمایا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، فرمایا تم بیوی کو سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو، یعنی مقدار کم سے کم بتائی، زیادہ جتنا آپ کی وسعت، آپ کی طاقت میں آپ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ حق مہر فاطمی کے طور پہ رکھتے ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر تھا اس کے مطابق رکھتے ہیں۔ وہ حق مہر موجودہ دور میں 132 تولہ چاندی بنتا ہے۔ آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی رکھا جا سکتا ہے، زمین کی مالیت کا رکھیں، گھر کے حصے کا رکھیں، لیکن کم از کم مقدار میں نے بتا دی، اس سے زائد جتنا بھی ہے آپ نے حق مہر رکھنی ہے، یہ بات ذہن میں ہو۔ اور حق مہر رکھنا واجب ہے، کسی نے نہ رکھا نکاح ہو جائے گا لیکن ادائیگی واجب رہے گی۔ آج کل لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ حق مہر مقرر اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ کاغذی کارروائی ہے، فارمیلٹی ہے، بس ایسے ہی پورا کیا جا رہا ہے، یوں نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر حق مہر ادا نہ کیا اور بندے کی وفات ہو گئی تو قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء رکوع نمبر 2 میں رب کریم نے فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت کے معاملے بعد میں، میراث کا حصہ بعد میں، پہلے حق مہر کو نکال کے بطور قرض ادا کیا جائے گا۔ اور لوگ حق مہر معاف کراتے ہیں، یاد رکھیں اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں۔ حق مہر معاف ہوتا ہے لیکن ٹھیک طریقے سے۔ غلط طریقہ یہ ہے اجی معاف کر دو، بچی کہتی میں نے معاف کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کتنے مال کی مالک کا قابضہ ہوں، اسے علم بھی نہیں ہے، یوں معاف نہیں ہوتا۔ وہ حق مہر اٹھائیں، اس کی ہتھیلی پہ رکھیں، اسے کہیں اس کی سیاہ سفید کی تو مالک ہے، چاہے اپنے پاس رکھ، چاہے بیچ دے، چاہے کھا جا، چاہے کسی اور کو دے دے، اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے، پھر لوٹا دے تو پھر معاف ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ میں نے جب ایک جگہ یہاں مسئلہ بتایا تو مجھے ایک بندہ کہتے ہیں ہم یوں دیں اور اسے کہ اللہ رسول نے تجھے دیا ہے، وہ کملی ایسا کو بلا لیں دی ہے۔ تو میں نے کہا جب نہیں دیتی تو پھر آپ معاف کیوں کراتے ہیں؟ پھر اس کا حق ہے، آپ نے اسے دینا ہے۔ یہ 3 چیزیں اور 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح ارشاد فرماتے تھے۔ دوسری سنت حضور پاک کے پاس چھوارے موجود ہوتے تو چھواروں کو بڑے آرام سے لوگوں کے اوپر بطور خوشی، بطور مزاح، بطور دل لگی پھینک دیتے۔ تیسری دعوت ولیمہ۔ یہ 3 سنتیں، 1 واجب، 4 2 فرض، 6 یہ 6 چیزیں شادی ہے۔ 7ویں چیز شادی میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مایوں ہے، مہندی ہے، مینڈی ہے، آگا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے گلے میں رسم و رواجات ہیں۔ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میری دعا ہے رب کریم ہمارے اس نکاح کو قبول فرمائے، اللہ پاک ان 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں مبدل فرمائے، رب کریم سنت نبوی کی تکمیل کا ذریعہ بنائے۔ رسالت مآب الاسلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی اللہ انہیں عطا فرمائے، جن شرور سے، فتن سے، فساد سے پناہ مانگی رب کریم ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا عدیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ذو القوة المتین ویا رب المساکین ویا راحم المساکین۔ اے میرے مولا اس نکاح کو قبول فرما، حضرت آدم اور اماں حوا والا پیار عطا فرما، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صفورہ والی محبت عطا فرما، حضرت ابراہیم حضرت سارہ حضرت حاجرہ والا تعلق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ والا معاملہ عطا فرما، حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں اور پیار عطا فرما۔
اے میرے مولا اس نکاح کو حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، سازی کی سازش سے بچا۔ اے میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو خیریں مانگی انہیں عطا فرما، جن شرور فتن فساد سے پناہ مانگی اے اللہ ان کو پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔